السلام علیکم۔ 6 کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو بہت ہی خوشخط انداز سے اچھی رائٹنگ کے ساتھ لکھا ہوگا، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ دن ڈال کر، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عنوان، ذیلی عنوان، ہر چیز جو ہے جو میں نے کہی تھی وہ آپ نے لکھی ہوگی۔ اردو اے کا کام بھی کیا ہوگا اور اردو بی کا کام بھی کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ بیٹا آج 20 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے اپنا یہ سبق شروع کیا تھا مادر ملت فاطمہ جناح رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ سبق نمبر 3 تھا ہمارا۔ کل ہم نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے، اور پھر جو ہے وہ گرامر کی روح سے جو ہے وہ ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ یہ گرامر کی روح سے لفظ کیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ جو اس سبق میں اور مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کریں گے، جو آپ بک کے اوپر ہی جو ہے وہ اس طرح لکھیں گے، جیسے کہ یہ امتیازی ہے، اس کا معنی نمایاں۔ قلینق جو ہے وہ اس کا معنی ہے علاج گاہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصروف ہے، کام میں لگ جانا۔ قائد اعظم سب سے بڑا لیڈر۔ اہلیہ بیوی، انتقال فوت ہو جانا۔ اس طرح جو ہے وہ معاون، معاون و مشیر، مشورہ دینے والا، معاون میں ہوتا ہے مددگار۔ اس کے بعد جو ہے وہ جرأت، بہادر، بیدار، جگانا، حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا، مقبولیت، پسندیدگی، اقتصادی، معاشی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمہ وقت، ہر وقت، ہاتھ بٹاتی، مدد کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کوشاں رہیں، کوشش کرنے والا۔ اس کے ساتھ تدریس، پڑھانا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کچھ الفاظ تھے جو آپ نے بک کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کے معنی لکھ لینے، جیسے میں نے کیا تھا، لکھے ہیں۔ آج ہم ایک سوال جو ہے وہ پیپر کے اندر لازمی آتا ہے وہ کلیئر کریں گے، اس سوال کو حل کریں گے۔ آئیں اب اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ ہے ذیلی عنوان۔ یہ ایسے اب نوٹ بک کے اوپر اردو اے کی نیٹ کاپی کے اوپر ڈیٹ ڈالیں گے، 21 مئی 2021 جماعت کا کام بروز جمعۃ المبارک۔ یہاں پر 21 کے بعد ختمہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کلیئر ہے یہ مئی کا مہینہ ہے، اور ان مہینوں کے شروع میں ہم ختمہ لگائیں گے جن کے شروع میں الف آتا ہے، تو اس کے شروع میں الف نہیں آ رہا، اس لیے ہم ختمہ نہیں لگائیں گے۔ جیسے پچھلے مہینہ تھا اپریل کا، اس کے دوران ہم جو ہے وہ ختمہ لگاتے تھے، لیکن یہاں پر نہیں لگائیں گے۔ عنوان مادر ملت فاطمہ جناح، ذیلی عنوان پیراگراف کی سلیس۔ سوال آتا ہے درج ذیل یا دیے گئے پیراگراف کی سلیس کریں، نیز خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ ایسے سوال ہوتا ہے۔ یہ پیراگراف ہوتا ہے، یہ پیراگراف ہے 1929، یعنی یہ مادر ملت فاطمہ جناح رحمہ اللہ کا جو سبق ہے اسی میں سے ایک پیراگراف لیا گیا ہے۔ 1929 میں جب قائد اعظم رحمہ اللہ کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمہ اللہ سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ یہ پیراگراف ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ جیسے یعنی میں نے خط کھینچے نا لفظوں کے اوپر، اس طرح خط کھینچے ہوں گے۔ یہ اہلیہ کے اوپر خط کھینچے ہے، انتقال کے اوپر، پیشے کے اوپر، خیرباد کے اوپر، معاون و مشیر کے اوپر، معتمد کے اوپر، مشکل گھڑی کے اوپر، یہ میں نے خط کھینچے ہیں۔ ایسا ایک سوال ہوگا تو اس کو حل کیسے آپ نے کرنا ہے جب پیپر کے اندر آئے گا؟ سب سے پہلے آپ نے یہ باکس بنا لینا ہے اس طرف الفاظ معنی، پھر الفاظ معنی۔ یہ کہا نا کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں، تو یہ خط کشیدہ الفاظ ہیں، خط کھینچیں ان کے اوپر۔ اہلیہ اس کا معنی ہے بیوی، پیشے اس کا معنی کاروبار، معاون و مشیر اس کا معنی ہے مددگار اور مشورہ دینے والی، مشکل گھڑی مشکل وقت، انتقال فوت ہوئی۔ بک کے اوپر ہم نے فوت ہو جانا لکھا تھا، لیکن یہاں پر مونس کا صیغہ ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے فوت ہوئی۔ عام طور پر انتقال کا معنی ہوتا ہے فوت ہو جانا۔ خیر باد چھوڑ دیا، معتمد
اعتماد والی یا اعتبار والی۔ معتمد کا معنی ہوتا ہے اعتبار یا اعتماد، تو یہاں پر مونس کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح کے لیے جو ہے وہ ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پر پھر اعتماد والی یا اعتبار والی آ جائے گا۔ اس طرح آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی پیراگراف ہو، اس کے خط جو ہے وہ کھینچے ہوں تو اس کے پہلے معانی لکھیں گے آپ اس طرح، پھر جو ہے وہ سلیس کیسے کریں گے، ایسے سلیس ایسے کریں گے۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی بیوی، یہاں پر اہلیہ تھا تو جو معنی ہم نے کیا تھا وہ معنی ہم جو ہے اس کی جگہ جو خط کھینچے تھے ان کی جگہ وہ معنی جو ہے وہ پٹ کر دیں گے، لکھ دیں گے، تو وہ ہماری سلیس ہو جائے گی۔ یعنی جو ہم نے معنی کیے ہیں وہ معنی ہم نے یہاں پر ان کے متبادل لکھ لینے ہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ بیوی رتی جناح فوت ہوئی، یہاں پر انتقال تھا تو یہاں پر ہم جو ہے اس کا معنی کیا فوت ہوئی، تو ہم نے یہاں پر فوت ہوئی لکھ دیں گے۔ تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے کاروبار، تو پیشے کو ہم یہاں پر پیشے تھا تو ہم نے یہاں پر اس کی جگہ کاروبار معنی کیا تھا تو کاروبار لکھ دیں گے۔ کاروبار کو خیرباد، یہ خیرباد تھا تو ہم نے یہاں پر جو ہے اس کا معنی کیا تھا چھوڑ دیا، تو یہاں پر ہم چھوڑ دیا لکھ، یعنی کہ اس طرح ہم سلیس کرتے ہیں۔ سلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو معنی ہم نے کیے ہیں وہ ان لفظوں کی جگہ ان کے معنی کو جو ہے وہ پٹ کر دینا یا لکھ دینا، وہ ہوتی ہے سلیس، چھوڑ دیا۔ اور قائد اعظم کے پاس آگے محترمہ فاطمہ جناح رحمہ اللہ سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی اعتماد، وہاں پر معتمد تھا تو یہاں پر ہم اس کے معنی کو لکھ ڈال دیں گے اعتماد یا اعتبار والی ساتھی، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر کی جگہ مددگار اور مشورہ دینے والی رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی یعنی مشکل وقت، جو اس کا معنی کیا تو مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ تو یہ پیراگراف ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ اسی انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیراگراف میں پورے نمبر آئیں گے۔ تو یہ ایک سوال ہمارا کلیئر ہو گیا، کنسیپٹ ہمارا سلیس کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ جب بھی کوئی سلیس آئے کسی پیراگراف کی تو آپ نے اس کو اس انداز سے لکھنا ہے، پہلے الفاظ معنی، پھر ان الفاظ معنی کو خط کشیدہ الفاظ کی جگہ جو ہے وہ پٹ کرنا، یہ ہوتے ہے سلیس کرنا۔ تو یہ آپ نے اردو اے کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے، جیسے میں نے جو ہے وہ میری رائٹنگ ہے ویسے ہی اپنی رائٹنگ کو جو ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کرنی، یا اس سے بہتر اپنی رائٹنگ بنا کر جو ہے وہ اپنے خوش خط کر کے جو ہے وہ اپنے کام کو سر انجام دینا ہے۔ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے کہاں مارکر کا استعمال کرنا، آپ نے یہ ڈیٹ آپ نے یہ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، عنوان اور ذیلی عنوان مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور سوال مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور خط جو ہے وہ کھینچنے وہ مارکر کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس طرح الفاظ معنی یہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں۔ باقی یہ بلو انک کے ساتھ بلو انک، یہ باقی بلو انک کا استعمال کرنا ہے، ان کا بھی بلو انک کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ لفظ کو بھی آپ مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، یعنی اہلیہ بھی، انتقال، پیشے، خیرباد، معتمد، معاون و مشیر اور مشکل گھڑی، یہ آپ مارکر کے ساتھ لکھ کر اس کے اوپر خط کھینچ لیں تو واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آپ نے سلیس کے اندر جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ تو یہ اردو اے کا کام جو ہے وہ آپ نے بہت ہی احسن انداز سے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ آگے جو ہے وہ ہم اردو بی کا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے جو ہے وہ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے کی تھی، صفحہ نمبر 11 تھا، آج جو ہے وہ صفحہ نمبر 13 ہے، گرامر کا اسم کی قسمیں معنی کے لحاظ سے، کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی ہیں، 2 ہیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام 2 ہیں، کون سی؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے کتنی تھی؟ 3، جامد، مشتق، مصدر مشتق جامد، وہ ہم نے کل کر لیے تھے۔ اب اسم کی قسمیں جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے ہے، وہ اسم معرفہ ہے اور وہ اسم نکرہ ہے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، یہ مثالیں ہیں۔ نمبر 2، قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے۔ نمبر 3، شاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی۔ نمبر 4، لڑکا کتاب پڑھتا ہے۔ نمبر 5، شیر جنگل میں رہتا ہے، اور نمبر 6، بادشاہ محل میں رہتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے خاص نبی ہیں، اورنگزیب عالمگیر ایک خاص بادشاہ کا نام ہے، مصر ایک خاص ملک کا نام ہے، قاہرہ ایک خاص شہر کا نام ہے، شاہی مسجد ایک خاص مسجد کا نام ہے۔ آخر کی 3 مثالوں میں لڑکا، کتاب، جنگل، بادشاہ، محل عام نام ہے۔ یہ لڑکا، کتاب، جنگل، بادشاہ، محل، تو یہ عام نام ہے۔ تو اب جو ہے وہ اسم معرفہ ہے،
اس کی تعریف کیا ہے؟ اسم ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے معنی دے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے معنی دے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے مصر، قاہرہ، شاہی مسجد وغیرہ، یہ اسم معرفہ ہوں گے۔ اسم نکرہ کیا ہے؟ ایسا اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے معنی دے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ جیسے لڑکا، کتاب، جنگل وغیرہ۔ تو یہ سمجھ آگے کلیئر ہو گیا بیٹا آپ کو؟ تو یہ آپ نے اسی طرح اپنی اردو بے کی کاپی کے اوپر خوش خط کر کے جو ہے وہ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ لکھنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ ڈیٹ بھی ڈالنی ہے اور دن بھی لازمی ڈالنا ہے۔ 21 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک، اور جو ہے وہ آپ اس کے نیچے جو ہے وہ عنوان ڈال کر جو ہے وہ مارکر کے ساتھ جو ہے وہ خوش خط کر کے جو ہے وہ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ لکھیں گے، ان کو یاد بھی کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق کو آپ بہت ہی احسن انداز سے لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ اردو اے کا کام، پیراگراف کی سلیس اور جو مشکل الفاظ کے معنی بک کے اوپر لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ اردو بی کا کام اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔